حصہ رحمت تھا، دوسرا حصہ جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جو آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث مبارکہ کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی، مسلمانوں کی جو اقسام ہیں وہ 3 قسم کی۔ ایک وہ قسم ہے جو بہت ہی زیادہ اللہ والے ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ والے ہیں، کہ وہ جب زندگی میں کوئی گناہ کرتے نہیں ہیں، انجانے میں ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اعمال صالحہ میں مگن رہتے ہیں، اور جن کو صالحین کہا گیا، متقین کہا گیا، عارفین کہا گیا، اللہ کی ذات کو پہچاننے والے ہیں، تقوی والے ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو رحمت ہے، جو ہی رمضان المبارک شروع ہوا، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی تو اللہ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی۔ پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن نیکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، بین ہے، برابر برابر ہے، گناہ بھی ان کے پاس جمع ہے ان کے کھاتے میں، اور نیکیاں بھی ان کے کھاتے میں جمع ہے۔ نہ گناہوں میں انتہا درجوں کو پہنچے ہیں اور نہ نیکیوں میں انتہا درجوں کو پہنچے ہیں۔ اب 10 دن جب انہوں نے محنت کر لی، دن کا روزہ رکھ لیا، رات کا قیام کر لیا، تلاوت قرآن کریم کر لی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، اللہ سے جنت کو مانگ لیا اور جہنم سے پناہ مانگ لی، تو دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی بھی مغفرت کی۔ اور تیسرا حصہ ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی۔ تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں نہیں، یا بہت کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے نیکی بہت کم ہے، بہت ہے نہیں، اگر ہے تو بہت کم ہے، جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ان کو فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنم کے ہی مستحق ہیں، یہ جہنم میں ہی جائیں گے، گناہ اتنے زیادہ ہے، نافرمانیاں اتنی زیادہ ہے، جرائم اتنے زیادہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، فیصلہ کر لیا۔ جب 2 عشرے انہوں نے محنت کی، رمضان کے دن کے روزے کو صحیح طرح سے رکھا، احتساب کے ساتھ رکھا، جیسے میں پہلے دن بیان عرض کیا تھا میں نے کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رکھے اس کو انعام دیا۔ اور پہلا عشرہ بھی مکمل کر لیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، رات کا قیام بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ کر لیا، تلاوت قرآن کریم بھی کر لی، پھر دوسرے عشرے میں اور زیادہ محنت کی، اللہ سے اور مانگا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کیا، کلمہ طیبہ کی کثرت کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 2 کام ایسے ہیں جن کو تم نے کثرت سے کرنا، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
شخص ایک کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے. ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کی تجدید کرتے رہو اور کلمہ طیبہ بار بار پڑھتے رہو. جب بھی مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے ایمان کی تجدید کرتا ہے. دیکھیں نا بعض آدمی ایسی بات الٹی سیدھی بات منہ سے نکال دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا ایمان چلا گیا. بعض کفری جملے بول دیتا ہے، بڑے گناہ کے ذریعے کے جملے بول دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس سے کفر آ جاتا ہے، لازم آ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایمان پر بیٹھے ہیں، ملازمت پر بیٹھے ہیں، ان کی باتیں بھی تو کرنی ہے. کلمہ طیبہ کی فضیلت اتنی بڑی ہے. ہمارا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اعمال نامے تولے جائیں گے. وقت نظام ہے، اس کو وقت تو ہے، لیکن ظاہری سب کو دکھانے کے لیے اعمال نامے تولے جائیں گے. ایک طرف ترازو میں نیکیاں رکھ لی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھ دی. نیکی اتنی کم ہوگی اور گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ گناہوں والا پلڑا اتنا جھک جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا ہوا میں اڑے گا. دیکھیں نا بعض دفعہ ترازو جب تولتے ہیں، جب وزن جو ہے بہت کم ہو ایک طرف تو ایک دم دوسرا پلڑا جو ہوتا ہے خالی ہوتا ہے وہ اڑتا ہے، فوراً اڑتا ہے. الفاظ ہے کہ وہ ہوا میں اڑے، اتنا بنتا ہے وزن نہیں ہوگا. اللہ پوچھیں گے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ پوچھیں گے اس کی کوئی نیکی؟ پھر اللہ خود فرمائیں گے، اس کو کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس. وہ یہ کہے گا میں تو برباد ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے فلاں وقت میں ایک دفعہ صدقے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، گاؤں میں لے کے آؤ. جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جو لکھا ہوا ہوگا، وہ کاغذ کا ایک پرزہ لا کے جب رکھیں گے یا لکھا ہوا ٹکڑا لا کے رکھیں گے تو فرمایا کہ وہ اتنا چھپ جائے گا کہ گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہوا ہوگا. جیسے ہمارے گھر میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اس میں توحید بھی ہے اور رسالتوں کا ذکر. امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو تمہارے سر میں دو کام ہیں، ان کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت. استغفار بھی کثرت سے کریں، تجدید ایمان بھی کریں، استغفار بھی کثرت سے کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب سے مختصر استغفار. اور صرف استغفار، استغفر اللہ یہ بھی استغفار. اور سب سے بڑا استغفار ہے وہ جو 5واں کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سید الاستغفار، استغفار کا سردار وہ ہے، اس میں تمام چیزوں سے توبہ ہے. استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں اللہ سے. کون اللہ؟ کہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے. ربی میرا پالنہار، مجھے روزی دینے والا، مجھے بیماریوں سے شفا دینے والا، میری پریشانیوں سے کو دور کرنے والا، مجھے مصائب سے نکالنے والا. ربی میرا رب. رب کا مطلب ہے پالنے والا. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بڑا محبوب ہے. قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں
اکثر میں ربنا کا لفظ ہے، ہمارے رب ہے، ہمارے پالنے والے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحملنا، ربنا ظلمنا، بے شمار دعائیں ربنا کا لفظ ہے۔ یہاں پر بھی کیا اس زمانے کا الفاظ ہے، استغفر اللہ ربی، میں اس رب سے معافی مانگتا ہوں، اس رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جو میرا پالنے والا ہے۔ من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں پچھلے گناہ کی معافی اور آئندہ کی توبہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم صمیم کرنا، یہ توبہ۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم صمیم۔ پچھلے کی تو معافی ہوتی ہے نا، معافی مانگ، گناہ کیا ہے معافی مانگ، بچپن میں تو شاعر کرتے تھے والد صاحب سے، والدہ سے مار پڑتے تھے، کہ یہی معافی مانگ، معافی مانگ، اچھا توبہ کرو، کانوں کا آدھا آئندہ نہیں کرو گے، اچھا یہ توبہ کریں، آئندہ نہیں کریں، آئندہ نہیں توبہ کرتے تھے، یہی ہے توبہ۔ اور جب معافی مانگتے تھے ماں سے یا باپ سے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، تو ماں کو کتنا پیارا آتا تھا۔ صحیح صاحب مجھے جگہ بدلی ہے اپنی جگہ۔ یہ جوڑی سامنے سنی لگی، مہربانی۔ جب توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، پھر توبہ کرتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، ماں باپ کو کتنا پیارا تھا۔ اللہ کا پیار ماں باپ سے کم ہے؟ بولو بھائی، سب کا جواب نہیں ہے، بولو۔ اللہ ماں باپ سے کم پیار کرتا ہے؟ وہ تو مثال دے کے سمجھایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ، یہ مثال ہے بھائی زیادہ، وہ تو اربوں کھربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو اربوں کھربوں زیادہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ جب اس سے معافی مانگی جائے گی تو کیسے نہیں معاف کرے؟ اور پھر جب وہ اعلان کر رہا ہے شہری میں کہ کون ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، کون ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے رزق میں وسعت مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بیماریوں سے شفا چاہنے والا کہ میں اس کو بیماریوں سے شفا دے دوں، کوئی ہے مجھ سے آفات اور مصائب سے نجات حاصل کرنے والا کہ میں اس کو آثار اور مصائب سے نجات دے دوں۔ جب اللہ کی طرف سے منادی آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا کر رہا ہے، اور پھر جب بندہ اس سے مانگے گا، اللہ کیسے معاف دے گا؟ کیسے نہیں؟ ہمارے استاد مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ جب وہ پڑھتے تھے نا تو تھے بڑا رحم دل، لیکن ظاہر ہے طالب علم تو شرارتی ہوتا ہے، شرارت میں سزا ہوتی ہے۔ تو جب کسی طالب علم کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے، بھائی وہ بنگالی تھے، بنگلہ دیش کے تھے، اردو بھی ایسے ہی بولتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے بھائی وہ ادھر جا کے نکر میں کان پکڑ لو اور دل دل میں دعا کرو عبداللہ کو رحم آ جائے۔ یہ دعا دل دل میں دعا کرو عبداللہ کو رحم آ جائے۔ اچھا جب تو جا کے کان پکڑ لے گا، جو ضد کرتا ہے کہ نہیں استاد جی معاف کرنا، کان تو پکڑنے پڑیں گے۔ اب کوئی معافی ماں ایسے کہہ رہا ہے ضد کر رہا استاد جی معاف کر دے، نہیں 10 منٹ لگایا 20 منٹ استاد جی نے معافی نہیں دی، جو ہی جا کے کسی کے کان پکڑے، ارے بندہ خدا اس نے دل میں دعا کی ہے، اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی، اس کو معاف کر دو، چلو بھائی تمہیں معاف کر دیا۔ جب بندے کے دل میں اتنا رحم آتا ہے
اللہ تو رحیم و کریم ہے. اور کریم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بدو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم ہی ہے؟ بدو بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں. اللہ نے ایک بدو کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اللہ تو پیار ہے کہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ دیہاتی، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا اس کی سادگی پر، اللہ نے وہ سارا واقعہ قرآن میں الفاظ میں دیا. تو قیامت تک پڑھ کر بدو نے کیا کہا، اور الفاظ بھی یہ ہے وارث الاعراب اللہ، ایک دیہاتی نے آگے کہا، بدو نے آگے کہا. تو حاضر خدمت ہوئے، یار صحابی ہو، ایمان لائے، صحابی بن گئے. جب سبق پڑھ رہے تھے، ابتدائی ایمان کے اسباب پڑھ رہے تھے، تو پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ اللہ کریم ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، اللہ ہے کریم. فوراً کہنے لگا، میں نے کہا بس میں تو پھر کامیاب ہوں، میں تو کامیاب ہوں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے؟ میں کریم کا مطلب تو آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب وہ کسی پر پکڑ اپنی مضبوط کر لیتا ہے پھر چھوڑتا ہے. رحیم کا مطلب ہے رحم کر دینا، ویسے ہی رحم کر دینا. کریم کا مطلب ہے کہ اپنے اتنا کرم یعنی کرم کی انتہا ہے کریم، کہ جب وہ اپنی پکڑ بھی کر لے اس کو تب معاف کر دے، چل جا میرے ہاتھ سے چھوڑ. وہ تو رحیم ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے اور کریم ذات. مجھ سے معافی مانگیں گے میرے بھائی تو دل میں آئے گی بات، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں برباد ہو گیا. قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمة اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت ہر گناہ کی معافی دینے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور مغفرت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے کو کریں. ہم وہ کان پکڑ کے، ساروں والی بات ہے رحمۃ اللہ علیہ کو کان پکڑ کے دل میں کیفیت تو بنائے معافی مانگنے کی. میں تو قرآن میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل یا عبادی الذین اسرفوا، فرما دیجیے یا عبادی، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی میرے بندو. صرف ماں کہتی نا میرا بیٹا، وہ میرے بیٹے مانا، وہ میرے بچے وعدہ، وہ میرے بچے معافی مانگ لیتا آپ سے، کہتی ہے نا. اللہ کیا ہے یا عبادی، کتنا پیارا جملہ ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر توبہ کی طرف بلا رہے ہیں، توبہ کی طرف بلا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم کر لیا تم نے، گناہ ہو گئے تم سے، جرم کر لیے، نافرمانیاں کر لی، یہ مت سمجھنا کہ میں معاف کرنے والا نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا، پہلے بندوں کو پکار رہے ہیں پھر اپنا تعارف کروا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف. اور وہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر بڑی، ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ ہمارا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کی رحمت. بولو بھائی اللہ کی رحمت. پھر ہم اللہ سے مایوس ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ سے توبہ نہ کریں. پھر اس ماہ مبارک میں جس میں صبح شام 10-10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزہ دار کی ہر وقت میں دعا قبول ہوتی ہے.
پھر بھی استغفار نہ کریں اللہ سے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے 2 جملے تم کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفار کثرت سے کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا. میرے دوستوں بالکل دیانتداری سے اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا سوچیں، تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیں، 1 لمحے کے لیے. جب سے رمضان شروع ہوا ہے میں کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور کتنی مرتبہ استغفار. اور پھر فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے سوا کرنے کے سوا تمہاری چھٹکارا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. جنت کی طلب اللہ، جنت کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو. اللہم ارزقنا جنت الفردوس. بولو آمین. اللہم اجرنا من النار. بولو آمین. یا اللہ پہ آگ سے محفوظ فرما. اللہم احفظنا من النار. اللہ میں آگ سے محفوظ فرما. عربی بھی نہیں آتا، اردو میں پڑھنا، پنجابی میں پڑھنا، پشتو میں پڑھنا. اللہ تو ہر زبان جانتا ہے، بلکہ وہ تو زبان کا محتاج بھی نہیں، وہ تو دل کی کیفیت جانتا ہے. وہ تو دل کی کیفیت پر فیصلہ کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. اس کے یہاں فیصلے تو دلوں کی کیفیت پر ہوتے ہیں. اور ہم نے رمضان میں کتنی دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا، کتنی دفعہ استغفار کیا، کتنی دفعہ ہم نے جنت کی طلب کی، جنت کو مانگا، اور کتنی دفعہ ہم نے جہنم سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، آگ سے پناہ مانگتا ہوں. مختلف الفاظ حدیث مبارکہ. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کی کیفیت میں آتے ہوئے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کو جہنم سے چھٹکارا. اور 3 مرتبہ جو جنت کی طلب کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں اس کو جنت عطا. سچے دل سے، اس کو کہتے ہیں دل سے. بعد دفعہ ہوتا ہے نا یہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پنچایت میں کہتے ہیں چلو 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 جتنی بہت شدہ کرو. تو وہ میں کیا کہتے ہیں، اچھا بعد دفعہ دل میں تھوڑی بہت بات ہوتی ہے، وہ بڑوں کی وجہ سے یا پنچایتوں کی وجہ سے نا، مطلب وہ حفاظت ابھی مٹی نہیں ہوتی. ایسے سرسری سی معاملہ کرتے ہیں جب پٹاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، دل سے نہ پٹا. ہوتا ہے دنوں جبیاں باڑیاں، دنوں کو کاٹیں، ٹڈوں کو کاٹیں، ٹڈوں کو کاٹیں. جب دل سے معافی مانگے گا یہ نہیں ہو سکتا اللہ معاف نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی سنت کے خلاف ہے. جب ماں سے بندہ معافی مانگے سچے دل سے، تو ماں کبھی دل میں وعدہ رکھتی؟ تو تجربہ ہے نا، ہر بندے کا تجربہ ہے اس پر. ماں نے کبھی دل میں وعدہ رکھی کہ منہ سے کہنے میں نے معاف کیا اور دل میں معاف نہ کرے؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے، وہ کیسے معاف کرے؟ پھر اس کا وعدہ اللہ کی غیرت ہی یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے تو اس کے اوپر معاف نہ کرے. کیونکہ معاف کرنا اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، معاف کرنا. اس لیے فرمایا نا کہ بندہ بھی جب اس سے زیادہ زیادتی کی جائے گی، جب بندہ میری رضا کے لیے معاف کر دے گا تو میں اس کا بدلہ قیامت کے دن دوں. دعا کر جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں. تو اس میں بھی یہ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، انک عفو. کیوں؟ تحب العفو، کہ تو معافی مانگنے کو، معافی دینے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا، معافی دینا اس کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، بس مجھے نہیں معاف کرتا. کتنی مختصر جامع دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کا ذکر بھی کیا ہے. اور پھر آخری عشرہ میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المعتکف یعتکف الذنوب کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، اعتکاف کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا اللہ کے گھر، السلام ہے اپنا اللہ کے گھر میں بیٹھ لینا، اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روک لینا، یہ اعتکاف، یہ شرائع مانا لوگی مانا سے روک لینا عقب سے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو روکنے والا، جب اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے گا تو گناہوں سے رک جائے گا، بد نظری سے رکے گا، بد کلامی سے رکے گا، فضول گوئی سے رک جائے گا۔ اور پھر کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھنا ہے تو پھر اللہ کو بنانے کے لیے جب گھر میں آ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے فقیر اور التجا کرتا ہے، بار بار دروازے میں التجا کرتا ہے، کتنا بھی کوئی سخت دل ہو، اور یہ اکثر راستے میں بھی جاتے آتے ہیں، بار اشارے میں گاڑی رکتی ہے، رش میں گاڑی پھنستی ہے، تو آپ دیکھیں اپنی مشاہدہ اس چیز کا، ایک دفعہ وکیل آتا ہے اسی کو بھائی اللہ بتا ہے، پھر دوسری دفعہ کرتا ہے، پھر اخیر وہ جب زیادہ ہی التجا کرتا ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے ہی دیتا ہے۔ تو بھائی 10 دن کا اعتکاف ہے، جب اللہ سے 10 دن مانگنا ہے تو اللہ تو ضرور دے۔ اعتکاف کا اجر یہ ہے، ایک دن کا اعتکاف نفلی، یہ سنت ہے، نفل کا اس کا اجر سنت سے کم ہوتا ہے، اور ایک دن کا نفلی اعتکاف حدیث مبارکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے اس حدیث مبارکہ، ایک دن کا نفلی اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے میرے دوستوں، جہنم سے 3 خندقیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ۔ اور پھر 10 دن کا نفلی نہیں، پھر یہ تو سنت ہے، سنت موقع ہے، اور بلکہ بعض محدثین نے تو اس کو واجب کفایہ کہا ہے، بلکہ فتویٰ بھی اسی پر ہے، واجب کفایہ کہا۔ اگر بستی کا کوئی شخص اس مسجد میں نہیں آتا تو سب مسجد والے سب بستی والے گناہگار ہیں، اگر کوئی ایک شخص آ جاتا ہے تو سب کی طرف سے کفایت کرتی ہے، جو واجب کفایہ کے معنی میں حکم ہے۔ اور نفل سے تو سنت کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَإِنَّ النَّحْيَا بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةُ شَهِيدٍ، کہ جس نے فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو، اس نے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا، 100 شہیدوں، اور شہادت کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی آرزو فرما ہے، خود ارشاد فرمایا ہے وَدَدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جس نے اپنی جان دے دی اللہ کے راستے میں، ایک دفعہ شہیدوں کا معاملہ تھا، اور یہاں پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور یہ فساد امت کا نام کہ جب لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، مسجد سے دور بات ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ مسجد کے قریب کر لیتے تھے، یار ہمارا گھر قریب ہو مسجد، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسجد سے دور ہونا چاہیے، پلاٹ خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، مسجد سے دور مانگتے ہیں، مسجد سے دور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اعتکاف، پھر اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد گھروں میں لیلۃ القدر نہیں مل سکتے، آدمی مصروف ہوتا ہے ان بچوں میں، مہنگائی میں، کاروبار میں، لیکن جب اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ سے لو لگا دی، پھر تو بچوں اس طرف ہے، اور کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر تاخ راتوں میں لیلۃ القدر نہیں ہو سکتا ہے 21 کی رات ہی آ جائے، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات
لیے میرے محترم دوستوں، جو وقت رہ گیا ہے مغفرت کے ایام تھوڑے رہ گئے، پھر اس کے بعد تو میرا جہنم سے آزادی کا دن شروع ہو۔ جو وقت رہ گیا ہے اس کو قیمتی بنا، اللہ سے توبہ کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، استغفار کر کے، جہنم سے پناہ مانگ کے، جنت کی طلب کر کے، اللہ سے توبہ کر کے اللہ کا بنا۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے نا پھر سارے معاملات ٹھیک ہو، دنیا کی زندگی بہترین رافیت والی زندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے